الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ یہ بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کی ہر ساعت، ہر لمحہ رحمتیں اور برکتیں لٹا رہی ہیں۔ رب تعالی ہمیں اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کس طرح بچا جائے اور اس کا حل کیا ہے، اس کے وظیفہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بعض اوقات اچانک بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بڑا اہم کام جو ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے جس سے راہیں کھلیں؟ تو اس صورتحال، یہ جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے، گھریلو پریشانیاں، مالی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں کے حوالے سے جو ہے خاندانی پریشانیاں، یہ تمام چیزیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اس صورتحال میں وظیفہ کون سا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آن پہنچے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل جو پریشانی ہے، جو بیماریاں ہیں، جو تکالیف ہیں، سب حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، جب انسان پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے بالوں کو سہلا رہا ہوتا ہے یا داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جو ہے وہ کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غم کی کیفیات ہوتی تو ان کی کیفیات بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ بالوں کو سہلاتے اور داڑھی کے بالوں کو سہلاتے، پھر ٹھنڈی آہ بھرتے، اس طرح جو ہے ٹھنڈی آہ بھرتے تھے۔ تو یہ آپ وظیفہ کریں، جو بھی اچانک مصیبت ہے، پریشانی ہے یا ڈر ہے، خوف ہے، اچانک وحشت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کا جو خوف ہے اور جو ڈر ہے، وحشت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف پڑھنے اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔